اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 140 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا تھا۔ الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 141 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 141 کا ترجمہ۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن یاد کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ کچھ بیلوں کی شکل میں ہوتی ہیں، جیسے کہ انگور ہے وہ بیلوں پر لگتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو درختوں پر لگتے ہیں، کچھ ایسے جیسے آلو ہے وہ زمین میں اگتا ہے، بہت سے سبزیاں جو ہیں وہ زمین میں اگتی ہیں، بہت سی بیلوں پر اگتی ہیں، بہت سی درختوں پر لگتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ تربوز ہے، خربوزہ ہے، یہ درختوں پر نہیں لگتے۔ تو سب کی الگ الگ شکلیں ہیں، سب کے الگ الگ ذائقے ہیں، سب کی الگ الگ جو ہے وہ جو ہے اس کے مقصد ہیں کہ اس سے جو فائدے بھی حاصل کیے جائیں، اور اس کو دیکھ کر جو ہے اللہ کی قدرت کو بھی سمجھا جائے، اس کی نشانیوں کو بھی دیکھا جائے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما لیا کہ جب کھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کر لو اور پھل درختوں سے توڑ لو تو اس کا بھی حق ادا کرو۔ اچھا، اس سے مراد یہ بھی ہے حق ادا کرو سے کہ نفلی صدقہ کرو، یعنی کہ جیسے کسان ہوتا ہے وہ اپنے درختوں سے جب پھل اتار لیتا ہے اور غلہ کاٹ لیتا ہے تو اسے جو وہ اپنی معاشی زندگی میں استعمال کرتا ہے، تو اس میں سے اللہ کے حصے کو بھی الگ کر دینا چاہیے۔ اور یہ اور بھی بہت ساری آیتوں میں یہ ذکر آ چکا ہے، جس سے یہ خاص طور پر کہ جب کسان اپنے درختوں سے پھل اتار لے تو اس کا جو ہے کم سے کم جو ہے 10واں حصہ، اور زیادہ ہو تو 20واں حصہ جو ہے، اور اگر وہ مطلب ٹیوب ویل اور پانی سے بھی سیراب کر رہا ہے اپنے کھیتوں کو تو پھر 20واں حصہ دے، ایٹ لیسٹ 10واں حصہ وہ دے اللہ کے نام پر، یعنی کہ یہ ان نعمتوں کا حق ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں ضرور دے، یعنی صدقہ خیرات کرے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنے میں حد سے بھی تجاوز نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم خود ہی ضرورت مند ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ ساری چیزیں آ گئی، یعنی صدقہ اور زکوٰۃ کی وصولی میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، اور خرچ کرنے میں بھی اللہ کی راہ میں بھی اتنا خرچ کیا جائے کہ جتنا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ رکھیں کہ کل کو وہ محتاج نہ ہو جائیں۔ اس لیے سارے مفہوم اپنی اپنی جگہ پر پورے کرنے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اس میں بیان فرما دی کہ اسراف بھی نہ کیا جائے، نہ کھانے پینے میں اور نہ ہی دوسری چیزوں میں، کہ صدقہ کرنے میں بھی اسراف نہ کرو، حد سے نہ گزرو، زیادہ نہ کرو جتنا حکم ہے، اور اگر تمہارے پاس زیادہ ہے تو پھر صدقہ خیرات بھی زیادہ کرو، لیکن اگر نہیں ہے اتنا تو تھوڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا تمہارے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو کھانے پینے میں بھی اسراف نہ کرو، تجاوز نہ کرو، اور خرچ کرنے میں بھی تجاوز نہ کرو، الا یہ کہ بہت زیادہ اللہ نے مال عطا کیا ہے تو اس میں جو ہے اتنا ہی پھر کھل کے خرچ بھی کرو۔ آیت نمبر 141 کا ترجمہ ہے، نہیں 142 کا ترجمہ ہے، اور مواشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم با قدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا سری دشمن ہے۔
اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتیں یاد کروائیں انسان کو اور بتایا کہ ایسے مویشی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں جو اونچے قد کے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں. جیسے اونچے قد کے ہیں ان میں سے تم کھاؤ پیو، چھوٹے قد کے ہیں تو ان میں سے بھی کھاؤ پیو. جیسے کہ اونچے قد میں اونٹ آتا ہے، اسے سواری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور اسے جو ہے ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہو. اسی طرح اونٹ بھی ہے، بیل بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کی ساری جو ہے گائے ہیں اور بھینس بھی اسی میں آ جاتی ہے. بعض لوگ جو ہے فقہ حنفی کے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنہیں بھینس کہاں ہے جو حلال ہے، بھینس کو وہ حرام سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، اسی خاندان میں وہ آ رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تفصیل سے، ہم پیچھے آیتیں پڑھ کر آ چکے ہیں، تفصیل سے ساری چیزوں کو بتا دیا ہے کہ حرام چیزیں کیا ہیں. حرام جو ہے وہ کم ہیں تو اس لیے ان کو نام سے اور اس کی کیٹیگری کو اسے بتا دیا گیا، لیکن جو حلال ہیں ان کی اتنی لمبی فہرست ہے اس کو بتایا نہیں جا سکتا. تو بھینس بھی جو ہے وہ حلال جانور میں آتی ہے، اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے. اور چھوٹے قد کے جانور ہیں جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے زمین سے لگے ہوئے جانور ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے جانور ہوتے ہیں. یہ بھی تمہیں جو ہے ان کا بھی تم دودھ بھی پیتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا، اللہ تعالیٰ کی شکری کرو، ناشکری نہ کرو اور شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو. یعنی کہ جیسے شیطان نے کہہ دیا اور دلوں میں وسوسے ڈال دیے، جی جھینگا حرام ہے تو بھینس حرام ہے تو گھوڑا حرام ہے. یہ تینوں چیزیں حلال ہیں. ان تینوں چیزوں کو اللہ کا نام لے کر کھائیے، ان چیزوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جب یہ صرف معاملہ فقہ حنفیہ کی اس میں ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جبکہ حرام نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی نہیں پسند کرتا تو نہ کھائے، لیکن اس کو حرام نہ جانے، کیونکہ جب اس کو حرام جانے گا تو پھر وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام جانے کا. پسند نہیں ہے تو نہ کھائے، لیکن اسے حلال نہ کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بات کرتے ہو اس کی دلیل پیش کرو. تو ایسا معاملہ ہمیشہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایسے کام پھر شیطان کے کام ہوتے ہیں. آیت نمبر 143 کا ترجمہ ہے، پیدا کیے 8 نر و مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم. آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ پیدا کیے 8 نر و مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم. بھیڑ کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ دمبا، چھترا، یہ بھی بھیڑ ہی کی قسم ہے تو 2 قسمیں یہ. اور بکری میں 2 قسم، جیسے کہ بکری ہوتی ہے اور پھر پہاڑی بکری جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جسامت میں بھی، سینگوں کے لحاظ سے بھی، اور ان سب چیزوں میں وہ اس کی بھی 2 قسمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو یہاں پر یعنی کہ مادہ اور نر جو ہے وہ ایک جوڑا ہو گئے، ازواج بھی کہا گیا انہیں یہاں آیت میں. تو یعنی کہ 8 نر و مادہ پیدا کیے ہیں. 2 بھیڑوں کی قسم میں 4 قسم یہ ہو گئی، یعنی کہ 2 قسم یہ ہو گئی، اور نر اور مادہ کے حساب سے 2 مادہ اور 2 نر، تو 4 یہ ہو گئے. اور بکری کی 2 قسمیں، 2 نر اور 2 مادہ، تو یہ ٹوٹل 8 ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اسی آیت میں کہ آپ کہہ دیے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے. یعنی کہ جیسے وہ کہتے تھے نا کہ جی پیٹ میں سے بچہ اگر نکلا تو زندہ نکلا تو مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان سے پوچھو کیا دونوں نروں کو یا مادہ کو جو تم لوگ حرام کر لیتے ہو کہ یہ جو ہے نہ ہم ذبح کریں گے، نہ ہم کھائیں گے، نہ سواری کریں گے، تو کیا اللہ نے ان کو حرام کیا ہے یا خود سے تم نے یہ بات بنا لی ہے؟ یا ان ماداؤں کو جو پیٹ میں بچے لیے پھر رہی ہیں تو ان کو بھی تم اسی طرح حلال اور حرام کر لیتے ہو؟ اگر سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو نا. آیت نمبر 144 کا ترجمہ ہے، اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا. اب یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اونٹ کی بھی 2 قسم ہیں اور گائیں کی بھی 2 قسم ہیں. اب دیکھیں یہاں پر آ گیا یہ معاملہ، شکر ہے کہ یہ معاملہ بھی یہاں اور مزید کھل کر سامنے آ جائے گا. اونٹ کی 2 قسم. اونٹ آپ نے دیکھیں ایک بہت لمبے چوڑے جو عرب میں ہوتے ہیں
اور ہمارے ادھر پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، وہ کافی لمبے اونچے قد کے اور ان پر اتنے بال نہیں ہوتے. اچھا، اسی طرح آپ دوسرے جو یورپ کنٹریز میں اگر دیکھیں گے تو وہاں پر اونٹ جو ہے وہ تھوڑے چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ اون کی طرح کے، جیسے بھیڑ پہ اون کی طرح کے بال ہوتے ہیں، اس طرح کے ان کی جو ہے گردن پر، گدی پر اوپر جو ہے وہ گردن پر کافی وہ بھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، اور وہ قد میں بھی ذرا تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ اونٹ کی بھی 2 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور گائے میں بھی 2 قسم ہے. ٹھیک ہے، گائے کی ہی دوسری قسم بھینس آ جاتی ہے، وہ گائے کے ہی حکم میں آتی ہے. یعنی ایک تو گائے ہوگی، ایک اس کا نر ہو گیا، ایک ہی قسم ہوئی نا. تو گائے کی دوسری قسم کون سی ہوگی؟ تو اسی طرح بیل، گائے، بھینس، یہ ساری ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب گائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو شوہر ہے وہ بیل ہوگا نا، گائے کا شوہر تو بیل ہوتا ہے. اسی طرح جو بھینس ہے تو اس کا شوہر بھینسا ہے. تو یہاں پہ بھی گائے کی 2 قسم سے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا کہ بھینس حرام ہے یا حلال ہے. یہاں سے بھی آپ کو اچھی طرح سے پتا چل جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا یہی بات وہی جو اوپر دہرائی گئی کہ ان لوگوں نے جو حرام اور حلال کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ اس کو ذبح نہیں کرتے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس پر سواریاں نہیں کرتے، تو ان سے پوچھو کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو ذبح نہ کرو اور ان کو یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دو؟ اور بت بھی وہ نیک لوگ تھے جو اللہ کے دین کی باتیں کرتے تھے اور نیک لوگ تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے کہا ان کی تصویریں بناؤ، پھر تصویروں سے ان کو کہا کہ بت بناؤ، پھر بت ان کے ناموں کے بنا کے رکھ دیے. تو بیسیکلی وہ کوئی بت ایسے ہی نہیں تھے، ان کی جو ہے ان کے پاس جو ہے باقاعدہ سند پچھلی سے پچھلی جنریشن، پہلی جنریشن کو کہتا تھا ان کی تصویریں بناؤ تاکہ ان کو یاد رکھو. پھر اگلی جنریشن آتی تھی تو کہتا تھا کہ تم نے تو انہیں بھلا دیا، ان کا ایک بت بنا لو تاکہ آتے جاتے ان کے لیے جو ہے دعا کرو، ان کو یاد کرو. پھر اگلی جنریشن آئی تو ان کو کہا کہ یہ جو ہے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ، جیسے کہ حضرت عیسیٰ بھی پیغمبر تھے، ان کو بھی بت بنوا لیا لوگوں نے. تو اسی طرح ان لوگوں کو جو ہے وہ نیک برگزیدہ لوگوں کو جو ہے ان کی تصویریں اور پھر بت بنوا کر ان کے نام سے پھر ان کو وسیلہ قرار دے دیتے تھے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے ان کے پاس جاؤ تو یہ اللہ تک ہماری بات پہنچائیں گے. اللہ کو تو سب مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا مذہب آپ کو نہیں ملے گا جس میں اللہ کو نہ مانا جاتا ہو. اللہ کو سب مانتے تھے، لیکن اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے تھے ان لوگوں نے. جیسے آج ہمارے نام نہاد مسلمانوں نے بھی شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ جی فلاں بابا ہیں، وہ جو ہیں وہ اللہ تک ہمارا پیغام پہنچا دیں گے، کیونکہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں نا، ہماری بات اللہ نہیں سنتا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قرآن میں کتنی جگہ نفی کی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، جب تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اور گناہ گاروں کے لیے الگ اسپیشل پیکج ہے قرآن میں کہ گناہ گار جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. سورہ زمر آیت نمبر 53 جو ہے وہ گناہ گار لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اللہ کو پکاریں، وہ بھی اس کے بیچ میں کسی مردے کو نہ ڈالیں، کیونکہ مردہ نہ آپ کی بات سن رہا ہے نہ وہ اللہ تک پہنچائے گا. وہ جب آپ ہی کی بات سن نہیں رہا تو وہ پہنچائے گا کہاں سے؟ وہ تو خود آپ کے سلام کا اور آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. اور قرآن میں آگے آتا ہے کہ یہ جو لوگ دفن ہیں قبروں میں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اٹھائے کب جائیں گے، یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی اور یہ کب جو ہے اٹھائے جائیں گے قبروں سے. تو یہ بھی نہیں جانتے، کیونکہ وہ ایک دوسری دنیا میں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کو کوئی یہاں اس دنیا سے پکار رہا ہے یا اللہ کا شریک بنا رہا ہے. وہ اس چیز سے بے خبر ہیں بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو جھوٹی تہمتیں لگاتے ہو اور بلا دلیل باتیں کرتے ہو، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ لوگوں کو گمراہ کر دو، تو پھر تم ظالم ہو، اور ظالم کو اللہ کبھی راہ نہیں دکھاتا. اچھا، یہ میں نے بھی باقاعدہ نوٹ کیا ہے، کیونکہ جب سے قرآن سے جڑی ہوں اور آج ماشاءاللہ 17-18 سال ہو چکے ہیں اس فیلڈ میں، کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں نا باقاعدہ، ان لوگوں کو راہ راست نہیں ملتی. وہ لوگ جو خاص طور پہ ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ جب اپنے ظلم میں اتنا بڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر ان کا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے، کیونکہ وہ اتنے ظلم کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کے ہدایت کی طرف آنے کا کوئی، پھر اللہ بھی نہیں چاہتا ان کو ہدایت کی طرف آئے، وہ لوگ آئیں، اللہ بھی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا، کیونکہ اللہ آگے تک دیکھ چکا ہے کہ یہ آگے جا کے بھی اس سے بھی بڑے گناہ اور ظلم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو گمراہی میں دھکیل دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اپنے
آخری وقت تک جو ہے وہ جو ان سے بن پڑتا ہے ظلم اور ناانصافی کرنے کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں، اور یہی کرتے کرتے بعض کو تو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے اور بعض کو ویسی موت دے دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بڑی ہی بربادی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے ہر ظلم سے، ہر قسم کی ناانصافی سے، حق تلفی سے بچائے. پروردگار ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اللہ ظالم لوگوں کے راستے سے بھی بچائے، ان کے سائے سے بھی بچائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری دعا کرتے تھے جس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر فاقے سے اور اس چیز سے بھی کہ میں کسی پر ظلم کروں اور مجھ پر ظلم کیا جائے. دیکھیں سبحان اللہ کتنی پیاری دعا. ایسی تو نہیں نا کہتے کہ جب تک قرآن کے ساتھ آپ حدیث کا جو ہے وہ مطالعہ نہیں کریں گے تب تک آپ کو قرآن کی آیتیں بھی جو ہے نا وہ صحیح طرح کھل کر سمجھ نہیں آتی ہیں. ویسے تو قرآن اگر حدیث نہ بھی ہو تو قرآن ایک مکمل کتاب ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، لیکن مومن کو جو ہے وہ قرآن کے بعد حدیث کا جو ہے وہ سہارا لینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ نہیں پیش ہوگا مومن کے سامنے تو وہ چلے گا کیسے اس راستے پر. کیونکہ ایک انسان نے اس راستے پر چل کر پھر دکھایا ہے نا. کیونکہ بعض لوگ تو قرآن پہ جی نبی تھے ہم کہاں اور ہماری اوقات کہاں، اور جی وہ تو صحابہ تھے اور ہم کہاں. اور بے شک ہماری نہ تو اوقات، پیغمبروں کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں، ان کے جو صحابہ تبع تابعین ہیں ان کی واقعی پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن عملی نمونہ تو وہی ہے نا. آپ نے انہی کے پیچھے چلنا ہے، آپ نے اسی طرح چلنا ہے جیسے جن پیروں کے نشانوں کو دیکھتے دیکھتے انہی پہ پیر رکھنا ہے تو ہی جنت تک پہنچنا ہے. آیت نمبر 145 کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہیں، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہی بات ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا. میں نے آپ کو کہا نا آیتیں بار بار ریپیٹ ہوں گی، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ذہن نشین ہو جائے. اس کو ہم پہلے پڑھ کے آئے تھے، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ میں، اور اب ہم یہاں سورہ الانعام میں اس کو پھر ریپیٹ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تاکہ اب ہمارے ذہن میں ایک دفعہ اور بات آ جائے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں. اب دیکھیے وہی بات میں نے آپ کو کہی نا کہ حلال کی لسٹ اتنی لمبی ہے، ماشاءاللہ ہمارے رب کا اتنا رحم و کرم ہے، بے تحاشا نعمتیں دی ہیں. تو اس نے کہا ہے 4 چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں. نمبر 1 کیا؟ بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے، پہلا مردار یعنی کہ مرا ہوا جانور. پھر نمبر 2 بہتا ہوا خون چاہے جمع ہوا ہو بہ رہا ہو، خون جو ہے وہ حرام ہے کھانا یا پینا. اسی طرح تیسرے نمبر پہ خنزیر کا گوشت، اور پھر چوتھے نمبر پہ جو شرک کا ذریعہ. اس میں دیکھیں شرک کا ذریعہ کہا گیا ہے، یہ اضافی الفاظ آ گئے ہیں. پہلے ہم نے جو پڑھے تھے اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، یہاں پر یہ اضافی الفاظ آ گئے اس کی ممانعت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ چوتھی چیز جو ہے یہ باقاعدہ شرک کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا، باقی جو 3 ہیں ان کے ساتھ یہ الفاظ نہیں آئے، لیکن یہ شرک کا ذریعہ جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. یہ جو ہم دیگیں بنا کے جی یہ امام حسین کی نام کی حلیم ہے جی، نہیں اگر کہیں جی ان کے نام کی، غیر اللہ کا نام کا کھانا تو حرام ہوتا ہے. نہیں اللہ کے نام کی ہے تو بھائی آپ پھر 10 محرم کو کیوں کر رہے ہو، 9 محرم کو کیوں کر رہے ہو، 7 محرم کو کیوں کر رہے ہو؟ یہ دن آپ نے کس کے لیے، یہ دن کس کے نامزد کیے ہیں آپ نے؟ امام حسن کے، اہل بیت کے لیے. اہل بیت کے لیے ہماری جانیں قربان، ہمارے دل و جان. ہم اصل اگر شیعان علی کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو تو وہ ہم ہیں. اگر شیعان علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے محبت کا ہے نام ہے تو ہم ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم اگر حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق سے محبت کا نام ہے تو ہم جو ہیں وہ پیغمبر صحابہ کی
محبت کرنے والی گروہ ہیں. تو شیعان کا مطلب ویسے گروہ ہوتا ہے, اس سے کوئی الگ بات کوئی سے ثابت نہیں ہے. یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ. تو یہ سب چیزیں جو غیر اللہ کے نام کے لیے نامزد کی جاتی ہیں, آپ کسی بھی مزار کے اوپر دیگیں جا کے چڑھاتے ہیں کہ جی یہ بابا کے مزار کی دیگ ہے, تو وہ آپ نے غیر اللہ بابا جی کو بھی اللہ کے ساتھ کر دیا. نہیں, اس کے لیے آپ جائیں یتیم خانوں میں جائیں. ہاں, اگر آپ مزار پہ جو بیٹھے ہوئے غریب لوگ ہیں ان کو کھانا دے رہے ہیں تو آپ کہیں یہ اللہ کے نام کا کوئی دن مقرر نہ کیجئے, سارے دن اللہ کے ہیں, پیروں فقیروں کے نہیں ہیں جو ہم لوگوں نے پیروں فقیروں کے نام نامزد کیے ہوتے ہیں. جی فلاں دن اب عرس ہے, یا ٹی وی پہ باقاعدہ دکھایا جاتا ہے فلاں بابا کا عرس شروع ہو چکا ہے, اب وہاں پہ دبا دب دیگیں بن رہی ہیں اور جی غریبوں کو کھلائی جا رہی ہے. غریب کے لیے تو جو بھوک سے بےتاب ہو جائے اس کے لیے تو حلال ہے وہ کھانا, جو بھوک سے بےتاب ہو جائے. جو فقیر ہے جس کو کھانا نہیں ملتا اس کے لیے تو وہ کھانا حلال ہے, لیکن جس نے وہ دیگ بنائی ہے نا اس کے لیے وہ حرام ہو گیا, کیونکہ اس نے شرک کر دیا ہے غیر اللہ کے نام کا. کھانے والا تو پھر بھی بچ جائے گا اگر وہ واقعی غریب اور فقیر ہوا کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو وہ طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو, یعنی کہ یہ وہ فقیر جو کہ واقعی فقیر ہے. یہ آج کل تو فقیر اور یہ ساری چیزیں تو اب بزنس بن چکی ہیں. ایسے ایسے فقیر ہیں جو یقین کریں ہم سے زیادہ امیر ہیں, 2 گاڑیاں ہیں ان کی, اور فلیٹس الگ ہیں, گھر الگ ہیں, کرایوں پہ فلیٹس دیے ہوئے ہیں, گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے. بھائی ہم ان کے سامنے لگتا ہے کہ ہم فقیر ہیں. اصل میں آج کل کے فقیر تو اتنے زیادہ جو ہے وہ مالدار فقیر ہیں, وہ نہیں. جو واقعی فقیر ہو تو وہ تو اگر یہ چاروں چیزوں میں سے کچھ بھی کھا لے, مردار گوشت بھی کھا لے, وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا لے, وہ شرک کا جو اللہ کے نام کا غیر اللہ کے نام کا جو نامزد کیا گیا ہے وہ بھی کھا لے, تو اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن اتنا کہ وہ کوئی مزے لینے کے لیے اور نہ کھا رہا ہو بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہو. اور اگر اس کو علم ہوگا تو وہ بھوکا مرنا پسند کرے گا لیکن غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں کھائے گا. آیت نمبر 146 کا ترجمہ ہے, اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے, اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی, مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو, ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم یقیناً سچے ہیں. اچھا, یہاں یہود کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے. ناخن والے جانوروں سے مراد وہ ہاتھ والے جانور جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی اور جدا جدا نہ ہوں, یعنی کہ انگلیاں جیسے پھٹی ہوئی اور الگ الگ ہوتی ہیں نا, وہ نہ ہو. یعنی جیسے اونٹ ہیں, اونٹ کے آپ پاؤں دیکھیں, وہ نہ تو الگ الگ ہیں, پھٹی ہوئی نہیں ہے, الگ الگ نہیں ہے, بلکہ ملی ہوئی ہیں. اور اسی طرح شتر مرغ, بطخ, قاز, گائیں اور بکری وغیرہ, اور ایسے سب چرند پرند بھی حرام تھے. گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہیں. جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوتے تھے تو وہ پرند بھی اور جانور بھی ان کے لیے حلال تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شرک والی حرکتوں کرنے کی وجہ سے ان پر یہ جو ہے جانور بھی حرام کر دیے تھے. اور جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر یا دمبے کی چکی میں یا ان کی انتڑیوں یا اوجڑی یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ چربی صرف اتنی مقدار ان کے لیے حلال اللہ نے کر دی. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی کہ یہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کر دی تھی. یعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی اور ہم تو ان کی اتباع میں ان کو حرام سمجھتے تھے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو جو ہے وہ مسئلہ تھا, کسی وجہ سے انہوں نے یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے, لیکن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا. لیکن ان لوگوں نے, یہودیوں نے کیا کیا کہ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تو ہم نے ان کو حرام کر لیا. اب اگر کوئی یہ کہے آج امت مسلمہ میں کھڑے ہو کے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیاز نہیں کھاتے تھے تو پیاز حرام ہو گیا, میں تو پیاز ہی نہیں کھاؤں گا, یہ حرام ہے, تو اس نے کیا کیا, اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو پسند نہیں تھی اور ان کے لیے وہ بیماری میں تھے اور بیماری کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں کھاتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ چیزوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ روکے ہوا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حرام ہے, اللہ نے ان کو حرام کیا. یہودیوں نے اپنے شر کی وجہ سے جو ہے, کیونکہ ان کا تو کام ہی ہوتا تھا کہ جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے اس کے برعکس ہی چلنا ہے انہوں نے, تو وہ جو ہے وہ یہ انہوں نے اپنے پر حرام کر لی. تو اللہ نے کہا جاؤ پھر یہ تم پر حرام ہے, اب تم ان کو کھا ہی نہیں سکو گے. یعنی نعمتوں سے ان کو جو ہے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان سے بھی نعمتیں چھین لی. لیکن یہ بات بھی بتا دی کہ یہ اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں. تو یہ جو تکذیب کے باوجود بھی اللہ پھر بھی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا. پھر بھی اللہ جو ہے اللہ نے ان کو مہلت دی, اور مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ عذاب الہی سے بچ گئے وہ. اللہ تعالیٰ اپنے جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا. آیت نمبر 147 کا ترجمہ ہے, پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. وہی بات آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب, کیونکہ اکثر کر یہ ہوتا تھا کہ ان کے عالم جو ہے وہ بحث و مباحثہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کبھی کہتے تھے کہ اچھا بتاؤ کہاں ہے رجم کرنے کی سزا, کہاں ہے, اور توریت میں تو نہیں ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ توریت میں ہے تو پھر آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی نہ کسی صحابہ کو کہتے تھے جن کو جو ہے وہ آتی تھی جو زبان, یونانی زبان میں جو توریت اتری ہوئی تھی اس کو جب وہ پڑھتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ ہے اس میں, تو پھر وہ بڑے ذلیل و خوار ہو جاتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجیے کہ بھئی تمہارا اور میرا رب جو ہے وہ بڑا وسیع رحمت والا ہے, اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ٹلے گا. یعنی کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ جو تم اپنی جھوٹی دلائل دے رہے ہو اور اپنی کتاب کے برعکس تم چل رہے ہو, تو یہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں سے کبھی نہیں ٹلے گا اگر تم اپنی انہی حرکتوں پر بندھے رہے تو. آیت نمبر 148 کا ترجمہ ہے, یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو, تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے بات بناتے ہو. لیکن وہی بات جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مشرکین یوں کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے. یعنی کہ اگر اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا یعنی کہ وہ نعوذ باللہ اللہ پر بہتان باندھ دیتے تھے. جیسے کہ آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی غلط حرکتوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری تو تقدیر میں یہ لکھا تھا میں نے تو کر لیا. اب نعوذ باللہ ایک آدمی بیٹھ کے شراب پی رہا ہے اور اس کو کوئی کہے کہ یار بھائی یہ شراب حرام ہے, تو وہ کہے تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے, اب اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو میں شراب پی رہا ہوں, میں تو وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے لکھا ہے. نعوذ باللہ. تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تو اپنی کیا تقدیر پڑھ کے آیا ہے. تو یہ سب سے بیسٹ جواب ہے. اسی طرح یہ مشرکین کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے, نہ ہمارے باپ دادا کرتے, تو اور اگر منظور نہ ہوتا تو ہم کسی چیز کو حرام کہہ ہی نہیں سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا خوب جواب دیا کہ پھر تم لوگوں نے جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی شرک کرتے تھے اور تکذیب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی, جھٹلاتے تھے اللہ کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں جو ہے وہ عذاب دیا, کیوں وہ عذاب میں پکڑے گئے. اگر تم اتنے سچے ہو تو پھر تم بھی مزہ چکھو, انتظار کرو, کیونکہ اگر جو پہلے کے لوگ شرک کرتے تھے اور اگر وہ تم اللہ پر یہ چیز باندھ رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عذاب کیوں دیا. تو تم یہ دلیل مت دو کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ اللہ کو منظور ہے, یعنی کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہیں کرتے. نعوذ باللہ, جھوٹ اور افتراء اللہ پر باندھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ تم ان سے پوچھو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس جو تم ظاہر کر سکتے ہو, لیکن تم کیا ہے صرف اپنے اٹکل پچھو باتوں پر ہی بنا کر چلتے ہو. آیت نمبر 149 کا ترجمہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی, پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پوری حجت اللہ ہی کی ہے, وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اور میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کسی کے ساتھ دشمنی ہے نعوذ باللہ, اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی دوستی ہے. وہ جس کو بھی ہدایت دیتا ہے اس کی ساری چیزوں کو
آگے تک کی چیزوں کو مرتے وقت تک کو دیکھ رہا ہے. اس کے سامنے قیامت کا جنت جہنم تک وہ ایک ہی وقت میں دیکھ رہا ہے. جیسے ابھی ہمیں دیکھ رہا ہے ایسے ہی وہ جنت میں اور جہنم میں بھی لوگوں کو دیکھ رہا ہے جو یہیں کے لوگ ہیں. تو اس سے کوئی بات نہیں چھپی ہوئی, تو وہ دیکھ کر ہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ان کی نیتوں اور ان کے اعمال کی بنا پر. آیت نمبر 150 کا ترجمہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے, اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو ان کو بولو جاؤ شہادت دینے والے لے آؤ جو تمہاری اس بات پر گواہ ہوں اور شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا. اور اگر پھر بھی وہ گواہی دینے والے بھی لے ہیں اور شہادت دینے والے بھی لے ہیں جو جھوٹی بات کی شہادت دیں, گواہی دیں, تو پھر ایسے باطل خیالات کا اتباع مت کرو. مطلب تم ان کی باتوں میں ان کی شہادت دیکھ کر ان کی باتوں کو سچ مت سمجھ لینا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کی وحی سے ان کے کئی چیزوں کو جو انہوں نے حرام کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توریت سے بھی وہ چیزیں دکھلا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی گواہ بھی آ جائے تو آپ جلدی مت کیجئے گا کوئی فیصلہ کرنے میں, یا ان کی بات کی اتباع مت کر لیجئے گا, آپ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیے گا. جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اور وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی کہ یہی معاملہ نعوذ باللہ آج امت مسلمہ کے ساتھ بھی ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ شرک کی بہت بڑی قسم ہے, بہت بڑی قسم ہے, بہت بڑی قسم ہے. اس کو میں بار بار ایڈریس کرتی آ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. اللہ کا شریک بنانا اللہ کی صفات میں ہو یا اللہ کے ناموں میں ہو یا اللہ کی کسی بھی چیز میں ہو, کوئی بھی چیز میں آپ شریک ٹھہرائیں گے تو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا دیا جائے گا, اور اسی کو شرک کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں شرک کے علاوہ جس چیز کو چاہوں گا, جس کے لیے چاہوں گا بخش دوں گا, لیکن شرک کو بالکل نہیں بخشوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے, بدعت سے اور ظلم سے اور ہر طرح کے کفر سے, باطل عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. آج ہم لوگوں نے الحمدللہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 150 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی, عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.